السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ فرشتے بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، انبیاء اس کی تسبیح بیان کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ پھر کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ ہم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ اسی طرح تسبیح سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کس بنا پر اتنی بڑی مشکل سے نجات ملی؟ قرآن پاک میں آتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو وہ یقیناً اس کے پیٹ میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو اس مشکل سے نجات نہ ملتی۔ تو بہت سی مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے تسبیح کرنا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی تسبیح میں کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تسبیح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی ہے۔ جب حالات مشکل ہو جائیں، دل غم سے بھر جائے، سینے کے اندر گھٹن محسوس ہونے لگے، کوئی چیز اچھی نہ لگے تو تسبیح شروع کر دیں۔ لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں تو تسبیح شروع کر دیں۔ اپنی رب کی طرف رجوع کریں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، میں تو گنہگار ہوں۔ مجھ پر اگر لوگ باتیں کرتے بھی ہیں تو میرا قصور ہو سکتا ہے، لیکن ساری پاکی تو تیرے ہی لیے ہے، ساری تعریف تو تیرے ہی لیے ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے اندر اگر بخل کے جذبات ہوں، خرچ کرنے کو دل نہ چاہتا ہو، تو خوف آئے، ڈر لگے، دشمن کا خوف آتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر انسان کو تسبیح پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ویسے بھی ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر جاتی ہے، گناہ جتنے بھی ہوں تسبیح اور تحمید کہہ دینے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت والے دن سب سے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے والے ہوں گے۔ تسبیح اور تحمید کے مخصوص کلمات بھی ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یعنی کہ آپ صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی گفتگو انداز ہوتا ہے سبحان اللہ، ہر دوسری بات پر وہ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ خاص طور پر سبحان اللہ سورج طلوع ہونے اور سورج غروب ہونے سے پہلے 100 دفعہ پڑھا جائے تو یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کو 100 اونٹوں کا ثواب ملے گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کیے، اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے کس سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس کی مثال ہے۔ یعنی ہر ایک میں نقص ہوتا ہے لیکن صرف اللہ ہی کامل ہے، اس کی ذات کامل ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ کو ملا کر پڑھیں، ان کو ملا کر پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ ویسے تو آپ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ آدھی بات ہوگی، تو آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ کو ملا کر پڑھیں۔ حضرت ابو تیمیہ کہتے ہیں کہ تسبیح اور تحمید کا ساتھ ہے، یعنی یہ ساتھ ہی آتے ہیں۔ تسبیح کے دوسرے مسنون الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے تو آپ نے فرمایا
کہ جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ میں آپ کو ان کی تسبیح، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات جو بتا رہی ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو بتا رہی ہوں، ان کی فضیلت بتا رہی ہوں آپ کو، کہ اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں اور کچھ نہ بھی کہیں تو آپ کو وہ ساری چیز مل جائیں گی جو آپ چاہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ آپ کو ملیں گی۔ دعا مانگنے میں ہم عام طور پر صرف ایک چیز کو دعا سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کے مختلف طریقے ہیں، اور اسی میں سے ایک طریقہ اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ تو اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان میں بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت محبوب ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس میں اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اس کی پاکی بیان ہو رہی ہے، اس کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کا اور اضافہ ہو گیا، یعنی کہ اس کی عظمت کا، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کی عظمت کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے، اسی کی تعریف ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے سچ کہا، اور جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، اور جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے سچ کہا۔ لیکن ہم نے کبھی آج تک یہ سوچا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ اس کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ اور ایک اور بات، یہ ساری تسبیح لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو اسکرین پر، آپ ان کو یاد کر لیں، ان کو نوٹ کر لیں کہ ہم مختلف الفاظ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کا، اور پھر آپ کو ان کو پورے دھیان سے یقین سے پڑھیں گے کہ اللہ واقعی سب سے بڑا ہے، تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا اور کچھ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے ہی عطا کریں گے، ہمیں پریشانیوں مصیبتوں سے نجات مل جائیں گی، ہر ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔